ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود والدین اور بچوں کے درمیان سوچ اور رویے کا فاصلہ ہونا، یہ تو چلے ایک ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے، سب کی ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے، لیکن اس پہ اڑ بھی جاتے ہیں، اس پہ جو سٹینڈ لے لیتے ہیں نا، وہ پھر بڑے مسائل کا باعث بنتا ہے. ایسا ہوتا کیوں؟ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ دور جدید میں ہم لوگ چونکہ اب دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، تو ہم ایک اور اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ازل سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ نئی آنے والی نسل اور جو پرانی نسل ہوتی ہے ان میں اختلاف رائے ہوتا ہے. پہلے تو اس کو تسلیم کریں کہ اختلاف رائے حسن ہوتا ہے. اب پرابلم کہاں پر آ رہا ہے؟ پرابلم آ رہا ہے طرز اختلاف رائے پر، کہ ہمیں کس طرز پر ہم اپنے اختلاف رائے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہیں پر سارے مسائل آتے ہیں. جہاں تک ضد کا تعلق ہے، بچہ آپ کے ساتھ تب ضد کرتا ہے جب آپ اس کے ساتھ ضد کرتے ہیں. اب جس نے ضد کرنے سے ہٹانا ہے، اگر وہ ضد پہ آ جائے گا تو وہ ضد کرنے سے ہٹا تو نہیں سکتا، وہ کہیں نہ کہیں اسے ری انفورس کر رہا ہوتا ہے. ہمارے والدین کو یہ چاہیے کہ جب کبھی بھی ضد کا معاملہ آ جائے بچوں کا، تو ضد کرنے کی بجائے دلائل کی طرف جائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ بچہ آج کا دلیل رکھتا ہے، اس کو دلیل کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس میں بدتمیزی سمجھا جاتا ہے. اب جب وہ اپنی دلیل کو پیش کر رہے اور اسے کہا کہ ہن تو سن دسے گا، تو اس کے بعد اسے کہنا تو چاہیے کہ جناب بتا تو میں ہی آپ کو سکتا ہوں، چونکہ اس دور کا میں ہوں، آپ اس دور کے نہیں. اور جب وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ کہتے کہ یہ میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے، میری عزت میں کمی آئی ہے. تو جب ایک شخص یہ سوچ رہے نا کسی بھی قسم کے رشتے میں کہ میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے، میری عزت میں کمی آئی ہے، اس کے ساتھ تو کلام ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام کے دروازے وہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ سن نہیں رہا ہے اس وقت. والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنیں، پھر سنیں، پھر سنیں، سن کے انہیں سنانا سکھائیں. کجا اس کے وہ انہیں وہ ایک جملہ بولتے ہیں، یہ اچکتے ہیں ایک جملہ اور وہیں سے ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. پھر صاحب وہ دسترخوان پہ آ کے کیسے انگیج ہوگا؟ پھر وہ تو بچتا رہتا ہے کہ کہیں ابا کی نظر نہ مجھ پہ پڑ جائے، کہیں اماں کی نہ پڑ جائے، کیونکہ یہ نصیحت کی طرف اتر آئیں گے. اور بڑا خوبصورت کسی کا ایک شعر ہے کہ میں آج بھی بھولا نہیں آداب جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. کیونکہ جس گھڑی آپ نصیحت کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نصیحت کبھی کسی کو اچھی نہیں لگتی، کبھی نہیں اچھی لگتی. اب طرز گفتار کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرز پر ایک حقیقت کو پیش کر رہے ہیں، کسی کے سامنے کیوں نہ صحیح. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو قبول کرے، پہلے ہم اس کے کردار کو تو قبول کریں. اب میں جب کسی کو ایکسیپٹ کروں گا تو میں اسے ایکسیپٹ کرنا سکھا سکتا ہوں.